میں آپ کو بتاؤں، آپ نے نام سنا ہے سیف اللہ المسلول خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ؟ کون ہے؟ رسول پاک کے وہ صحابی جن کو خود رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ کون؟ سیف اللہ خالد بن ولید۔ آپ کو میں بتاؤں، انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی۔ کتنی؟ 125 جنگوں میں شرکت کیے۔ میرے عزیزو، جنگ ہے کوئی فٹ بال کرکٹ کا میدان نہیں ہے کہ صبح گئے شام میں آ گئے۔ جنگ کا میدان جان ہتھیلی پر لے کر جانا ہوتا ہے۔ اور خالد بن ولید خود فرماتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر اور نیزے کا نشان نہ ہو، ہر جگہ زخم ہے، ہر جگہ زخم ہے۔ اور وہ جو تلوار اٹھاتے تھے ایک ہاتھ میں 35 کلو کی ہوتی تھی، اور جو ڈھال پکڑتے تھے تیروں کو بچانے کے لیے وہ 40 کلو کا ہوتا تھا۔ وہ اصل جوان ہے رسول اللہ کا، وہ جوان ہے، بہادر ہے۔ میرے عزیزو، 125 جنگوں میں شرکت کیا، لیکن ریکارڈ ہے یہ ہے کہ ایک بھی جنگ میں کبھی آپ کو شکست نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک بھی جنگ میں کبھی ہارے نہیں خالد بن ولید۔ جس جنگ میں گئے فتح کا جھنڈا لہرا کر آئے۔ اور ایک بڑی تعجب کی بات بتاؤں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس علاقے کو فتح کیے تھے اپنے زمانے میں، 14 صدیاں گزر گئی، آج تک وہ علاقہ اسلام کے تحت ہی ہے، آج تک مسلمانوں کے زیر نگین۔ خالد بن ولید نے جس علاقے کو فتح کیا وہ اب تک غیروں کے ہاتھ میں نہیں جا سکا، نہیں گیا۔ اتنی فضیلت سنو، اس خالد بن ولید کی بات کر رہا ہوں۔ وہ فخر کس بات پر کرتے تھے؟ اپنی باڈی پر، اپنی طاقت پر، ہاں اپنی جولانیت پر، اپنے تلوار کے فن پر کس پر فخر کرتے تھے؟ نہیں، ان کو ان باتوں پر فخر نہیں تھا، بلکہ وہ خود کہتے ہیں جنگ موتا میں ایک جنگ ایسی کہ جس میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی، ایک تلوار ٹوٹتی دوسری اٹھاتی، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، 9 تلواریں ٹوٹی، میدان چھوڑ کر کبھی بھاگے نہیں، وہ لڑتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میں شہادت کے شوق میں جاتا تھا، لیکن کبھی موت میدان جنگ میں نہیں آئی، نہیں آئی۔ ایک جنگ کے میدان میں ایسا ہوا کہ بڑے بڑے پہلوان سامنے تلوار لہراتے آ گئے، آپ کی گردن کے پاس 4 بڑے بڑے پہلوان آئے، آپ لڑ ہی رہے تھے کہ اچانک آپ کا امامہ گر گیا، سر سے امامہ گر گیا۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ جنگ کے طریقوں میں یہی ہے کہ پہلے دشمن کا مقابلہ کرو، بعد میں اپنی چیزیں اٹھاؤ، لیکن خالد بن ولید نے سامنے کھڑے ہوئے کسی کافر کی پرواہ نہ کی، امامہ اٹھانے کے لیے چل پڑے۔ بڑے بڑے پہلوان سامنے تلوار لے کر کھڑے ہیں، آپ ان کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، امامہ شریف اٹھانا ہے۔ اپنی ٹوپی امامہ اٹھانے کے لیے بھاگے، اور جلدی سے جا کر بھاگ کر اٹھا لیے۔ اتنی دیر میں تو وہ گردن الگ کر سکتے تھے، لیکن سب حیرت میں رہ گئے، سبوں نے تلوار نیچے کر لی۔ یہ حرکت ایک عام فوجی بھی نہیں کرتا، ایک عام سپاہی بھی نہیں کرتا۔ خالد بن ولید تو سپہ سالار ہے، ایسی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان کافروں نے پوچھا خالد بن ولید سے یہ کیا حرکت تم نے کیا؟ ایک چھوٹا فوجی بھی نہیں کرتا ایسی حرکت، تم بڑے سپہ سالار ہو کر جنگ میں جب دشمن تیری گردن پر تلوار تانے کھڑا ہے، اپنی گردن بچانے کی بجائے تم پگڑی بچانے چل پڑے، تم اپنا امامہ اٹھانے چل پڑے۔ خالد بن ولید نے جو جواب دیا میرے عزیزو، یہی صحابہ کا مسلک تھا۔ انہوں نے کہا اے ظالمو، تم کیا سمجھتے ہو خالد بن ولید اپنے طاقت کے بل بوتے فتح حاصل کرتا ہے، اپنی جوانی کے بل بوتے جنگوں کو جیتتا ہے؟ نہیں، سنو بات دراصل یہ ہے کہ یہ امامہ صرف امامہ نہیں، اس کے اندر میرے مصطفیٰ کے 3 منہ مبارک رکھے گئے ہیں، اس کے اندر رسول اللہ کے 3 بال مبارک ہیں، اور میرا یقین یہی ہے
میں اپنی طاقت کے بل بوتے نہیں جیتتا، بلکہ جس جنگ میں بھی مجھے فتح ملتی ہے وہ رسول اللہ کے منہ مبارک کی بدولت۔ نصیحت آمیز نسبت پر انہیں ناز تھا، آئیے مفتی صاحب انہیں فخر اسی بات پر تھا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ اسی لیے میں نے آج دیکھا ہے عزت اسی کی ہے جو رسول اللہ کا دیوانہ ہے، جو میرے مصطفیٰ کا پروانہ ہے، اسے دنیا نہیں بھولتی۔ آج دیکھیں بنگال کی اس وادی میں میں بیٹھا ہوں، یہاں پر شاید میں پہلی مرتبہ آیا، لیکن آتے ساتھ 100 سال پہلے گزرے ہوئے بزرگ جن کا نعرہ کثرت سے لگتا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ آج ہر بچہ ہر جوان عشق محبت اعلیٰ حضرت کیوں پکارتا ہے، کیوں نعرے لگاتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ بہت بڑے نیتا تھے، اس لیے نہیں کہ وہ بڑے زمیندار تھے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے لوگوں میں پیسہ بہت بانٹا ہے، اس لیے ہر بچے کی زبان پر اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہے کہ اس اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میرے مصطفیٰ کے نام پر وقف کی تھی، اور انہوں نے دنیا کو یہ سکھایا تھا کہ جینا ہو تو اے لوگوں ایسے جیو کہ حضور کو پکار کر یوں کہو، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اس اعلیٰ حضرت نے جو عشق رسول کا درس دیا، اس لیے مولا کریم نے آج نہ ان کا نام مٹنے دیا ہے نہ ان کا کلام مٹنے دیا۔ بے شک بے شک۔ ہاں وہ بزرگ آج ہمارے مجمع میں زندہ ہیں، آج مجاہد ملت کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا کہنے بنگال کی کھاڑیاں، اڑیسہ کی وادیاں مجاہد ملت کے قدم قدم کو یاد کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیا اس مجاہد ملت نے بہت بڑا محل بنا لیا تھا؟ کیا اس مجاہد ملت نے کوئی بہت بڑی حکومت بنا لی تھی؟ اس مجاہد ملت نے اپنی زندگی میں اگر کچھ کیا ہے تو ان بھولے بھالے سنیوں کے دلوں کو عشق رسول سے گرمایا، محبت مصطفیٰ میں جینا سکھایا ہے، تڑپنا سکھایا ہے، بلکہ بنگال اور اڑیسہ کی کھاڑیوں اور وادیوں میں بسنے والا ہر مسلمان اس بات کو یاد رکھے، تم مجاہد ملت کے پڑوسی ہو۔ مجاہد ملت نے یہ درس بھی دیا کہ اے مسلمانوں، دنیا اگر تمہیں قید کرنے سے ڈراتی ہے، جیل کی سلاخوں میں ڈالنے سے ڈراتی ہے، تو ڈرنا نہیں بلکہ مجھے دیکھ لینا، خوشی سے ہتھکڑیاں پہن لینا، اس لیے کہ اگر نام مصطفیٰ پر ہتھکڑیاں پہنائی جائیں تو ان بزرگوں نے کہا یہ ہتھکڑیاں نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی محبت کے کنگن ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھے، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مجاہد ملت، ہمت مجاہد ملت، بستی بستی کریا کریا، دیکھو دیکھو کون آیا، زندہ باد۔ میرے عزیزوں، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہارا جذبہ برقرار رہے، دنیا جو لوٹنا چاہے لوٹ لے، ہم دنیا کے لیے نہیں آئے۔ ہمیں ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن للمؤمنین، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں کتنا جی سکتے ہو، کتنا عیش کر سکتے ہو۔ ان مسلمانوں سے میں کہتا ہوں جن کو یہ لگتا ہے کہ مولانا لوگوں کی تقریریں سنیں تو دنیا چھوڑنا پڑے گا، نہیں سنو گے تب بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ملک الموت تو آنے والے آئیں گے، آج یا کل کبھی تو آئیں گے، پکڑ کر لے جائیں گے۔ کوئی بھی پراپرٹی والا، کوئی زمیندار ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ مجھے کوئی گارنٹی دے کر کے بتائے کہ میں 100 سال جینے والا ہوں، بتا دے کوئی۔ کسی کو کل تک کی گارنٹی نہیں ہے، 100 سال بہت دور کی بات۔ مومنوں، تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ اگر دنیا لوٹتی ہے تمہارا سامان تو لوٹ لے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں بادشاہت تو میرے مصطفیٰ کی، عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔
اور आला हजरत ने हमें यही सिखाया है, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। क़यामत के दिन जिसके तुम नाम लेवा हो उसकी हुकूमत तो है, जहां सब तुम्हें ललकार देंगे। सब ने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। आला हज़रत ने यही फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी जब ये कह रहे होंगे कि आज जाओ किसी और के पास, उस वक्त बताओ कौन है जो कहता है आ जाओ मेरे पास? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है जो कहता है आ जाओ मेरे पास? वो कोई और नहीं, वो आमिना का लाल मकीने गुंबद खजरा, हम गरीबों के आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। वो तुम्हें वहां पर भी मदद के लिए बुला रहे होंगे। आओ सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सहाबा ने पूछा आपका क्या हाल होगा, आप किस कैफियत में होंगे? तुम झूम जाओगे दीवानो। हुजूर फरमाते हैं जैसे अजीज बच्चे को माँ यहाँ पर ढूंढती है, किसी माँ का अकलौता बेटा खो जाए तो माँ कैसे ढूंढती है, इधर उधर हर एक से पूछती रहती है, बेटे को देखा है, मेरे बेटे को देखा है। फरमाया गया हुजूर पाक की कैफियत क़यामत के दिन यही होगी। हुजूर अपने उम्मतियों को माँ से ज्यादा ढूंढ रहे हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। माँ जब अकलौते को छोड़ देगी वहां पर, लेकिन मेरे मुस्तफा अपने उम्मतियों को नहीं छोड़ेंगे। खुद फरमाते मेरे आका क़यामत के दिन तुम मुझे देखोगे इस हाल में कि मेरे एक कंधे पर चादर होगी। हुजूर फरमाते मेरे एक कंधे पर चादर होगी, कभी वो खसक खसक कर गिर रही होगी, मैं एक हाथ से अपनी चादर संभाल रहा हूँ और एक हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूँ। जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन एक एक हाथ से पकड़ पकड़ कर कभी हौज़े कौसर पर ले जा रहे हैं, कभी मीज़ान अमल के पास आकर खड़े होकर के हमारे आमाल को भारी कर रहे हैं, कभी जन्नत की तरफ ले जाने के लिए मदद कर रहे हैं। तो मुझे बताओ उस रसूल के गुण ना गाएं तो फिर किसके गुण गाएं? उस रसूल के लिए ना जिए तो फिर किसके लिए जिए? दुनिया में तुम जिसकी जय विजय करते घूमते हो, ये पार्टियां आज हैं कल चली जाएंगी। इनका हाल ये है कि हमने देखा है जो नेता बेचारे पार्टियों में 40-40 साल उनकी जूतियां उठा उठा कर घूमते थे, अब बूढ़े हो गए तो पार्टियों ने उन्हें भी साइड लगा दिया, कहा अब तुम्हारी जरूरत नहीं, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। यही हाल होगा। ये दुनिया ऐसी लैला है जो रोज शोहर बदलती है। अस्सलामु अलैकुम।